الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا طلقا، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حدیث بڑی پیاری ہے اور سمجھنے کے لائق ہے، بڑی عظیم بھی ہے کہ ایک انسان اتنا عظیم مرتبے والا ہو جاتا ہے کہ اس کے لیے آسمان سے فرشتے اترتے ہیں دعا کرنے کے لیے، اور ایک انسان اسی دنیا میں ایسا بھی ہے جس کے لیے فرشتے آسمان سے اترتے ہیں بد دعا کرنے کے لیے۔ تو ہم میں سے ہر شخص، ہر مسلمان سوچے کہ آپ کون سا مسلمان ہیں جس کے لیے فرشتہ آسمان سے اترتا ہے دعا کرنے کے لیے، یا آپ ان مسلمانوں میں سے ہیں جن کے لیے فرشتہ آسمان سے اترتا ہے بد دعا کرنے کے لیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر دن جس میں بندے صبح کرتے ہیں، دو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، یعنی ہر دن جو باحیات لوگ ہیں، سورج نکلتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ سورج کی روشنی نصیب کرتا ہے، یعنی مر نہیں جاتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں، تو ان کی دو حالت ہوتی ہے۔ آسمان سے دو فرشتے اترتے ہیں، ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، کہتا ہے: اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ، جو خرچ کرنے والا ہے اس کو بہترین بدلہ عطا کر۔ فرشتہ دعا کر رہا ہے کیا؟ اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ، جو اپنے مال کو تیرے بتائے ہوئے راستے میں خرچ کر رہا ہے تو اس کو بہترین بدلہ عطا کر۔ یہ بات جان لو کہ فرشتے بے گناہ ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، وہ صرف اللہ کا حکم ہی کو بجا لاتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ جو لوگ خرچ کر رہے ہیں اللہ ان کو بہترین بدلہ عطا کرے، دعا فرشتہ کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھو، اگر کسی نے اپنے مال سے فرض زکوٰۃ نہیں نکالی ہے تو اس کا نفلی صدقہ خرچہ کرنا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے اپنے مال سے زکوٰۃ نکال دیا، اس کے بعد آپ نے اپنے بچوں کی ضرورت پر خرچ کیا، ان کے کپڑے کے لیے خرچ کیا، دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کے لیے بھی پیسے خرچ کیا، تہواروں پر ضرورت کے مطابق خرچ کیا، جو کچھ شریعت کے روشنی میں، شریعت کے حدود کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے بچوں پر خرچ کیا، پڑوسی کو دیا، کسی رشتہ دار کو دیا، تو ان تمام خرچ کرنے پر آپ کے لیے ہر دن فرشتہ آسمان سے اترتا ہے اور دعا کرتا ہے۔ لیکن شرط ہے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالے ہو تو۔ اب بچوں کی تعلیم و تربیت بھی دین کے حدود کے دائرے میں رہتے ہوئے کر رہے ہیں، تو یہ نہیں کہ آپ بچوں کو نمازی نہ بنائیں، بے دین بنائیں، ان کے عیاشیوں پر پیسے خرچہ کریں، ان کے لیے اچھے دنیاوی چیزیں خرید کر کے لے آدیں جس سے وہ گناہ کے کام میں لگے رہیں، جرائم میں لگے رہیں، جوئے کھیلیں، بلو فلمیں، گندی فلمیں، اور کیا کہتے ہیں کہ بھوجپوری گانے، وہ فلمیں اور فحاشی پھیلانے والے، شہوت کو ابھارنے والے گانے سنیں۔ اس سے نہیں، اس سے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں، بلکہ اللہ کی لعنت ہوگی، اللہ کی ناراضگی ہوگی۔ دوسرا فرشتہ کہتا ہے: اے اللہ، جو لوگ اپنے مال کو روک رکھے ہیں، خرچ نہیں کرتے جہاں پر اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ کا حکم ہے، تو ان کے حصے میں ہلاکت عطا کر، بربادی عطا کر۔ میں نے جب اس حدیث کو پڑھا تو اس پہ غور کیا، مجھے لگا کہ آج گھر گھر میں تباہی
گھر گھر میں پریشانی، بچے سے لے کر بوڑھے تک مریض، بچے سے لے کر بوڑھے تک ذہنی طور پر پریشان، ہر لحاظ سے پریشان ہے۔ کہیں یہی وجہ تو نہیں ہے کہ ہمارے گھروں میں ہر دن فرشتہ وہ آ کر کے دعا کرتا ہے جس سے اللہ کی ناراضگی ملتی ہے، اللہ کی ہلاکت ہمارے حصے میں آتی ہے، بربادی ہمارے حصے میں آتی ہے، کیونکہ آج اپنے مال کے زکوٰۃ ہی نہیں نکالتے، مالوں کو روک رکھتے ہیں، بہانے کریں گے بچیوں کی شادی کا، جہیز کا، گھر بنانے کا۔ میرے پیارو، یہ سب شریعت میں کوئی عذر نہیں ہے۔ جب مال چاہے بچی کی شادی کے لیے جمع کیے ہو، چاہے گھر بنانے کے لیے جمع کیے ہو، اگر وہ مال کی حد، وہ مقدار کی حد تک پہنچ گیا اور اس پر 1 سال گزر گیا تو اس میں 2.5% زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے والے اسلام کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے۔ اور ایسے ہی لوگوں کو میں نے لمبی لمبی باتیں بھی کرتے سنا ہے۔ کبھی ایسے بے نمازی، بے دھرم، بے دینوں کو جو زکوٰۃ نہیں دیتے، نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، ایسے ہی ان کو بڑی میٹھی دین کی باتیں کرتے سنا ہے۔ ان کی زبان سے ایسی باتیں اچھی نہیں لگتی ہیں، بلکہ ہلاکت کے سبب ہیں، بربادی کے سبب ہیں، جس سے نسلیں برباد ہوتی ہیں، بچے برباد ہوتے ہیں، پریوار برباد ہوتا ہے، کیونکہ حرام مال سے ان کی پرورش ہو رہی ہے۔ میرے دوستوں، آپ لوگ غور کریں کہ آپ کس میں سے ہیں۔ اگر آپ نے اپنے مال کی فرض زکوٰۃ نہیں نکالی، ضرورت کے مطابق اپنے بچوں پر دین کی تعلیم کے لیے، ان کی پرورش کے لیے آپ نے خرچے نہیں کیا، تو فرشتہ آپ کے لیے بد دعا کرتا ہے، ہر دن صبح اتر کر بد دعا کرتا ہے کہ اے اللہ اس کے حصے میں ہلاکت و بربادی کر، اس کو برباد و ہلاک کر۔ اور شاید آج ہماری تباہی کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے گھروں میں زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے، صحیح جگہ پر بچوں کی پرورش میں، تعلیم میں، تربیت میں پیسے نہ خرچے کرنے کی وجہ سے فرشتہ ہمارے لیے بد دعا کرتا ہے، تو اللہ تعالی ہمارے حصے میں ہلاکت و بربادی ہی عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں میں سے نہ بنائے جس کے لیے فرشتے بد دعا کریں۔ اے اللہ، تو ہمیں ان لوگوں میں بنا جس کے لیے فرشتہ ہر دن دعا کرتا رہے، اس کی صحت کے لیے، اس کی تندرستی کے لیے، اس کی کامیابی کے لیے فرشتہ دعا کرے۔ اے اللہ، تو ہمیں ان لوگوں میں سے بنا۔ آمین۔